پیدائش باب نمبر 42 یوسف کے بھائی مصر میں۔ جب یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں اناج ہے تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تکتے ہو؟ سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے، وہاں جا کر ہمارے لیے کچھ خرید لاؤ تاکہ ہم بھوکے نہ مریں۔ تب یوسف کے 10 بھائی اناج خریدنے کے لیے مصر گئے، لیکن یعقوب نے یوسف کے سگے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ اسے جانی نقصان پہنچے۔ یوں یعقوب کے بیٹے بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ مصر گئے، کیونکہ ملک کنعان بھی کال کی گرفت میں تھا۔ یوسف مصر کے حاکم کی حیثیت سے لوگوں کو اناج بیچتا تھا، اس لیے اس کے بھائی آ کر اس کے سامنے منہ کے بل جھک گئے۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اس نے انہیں پہچان لیا، لیکن ایسا کیا جیسا ان سے ناواقف ہو، اور سختی سے ان سے بات کی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ملک کنعان سے اناج خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ گو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اسے وہ خواب یاد آئے جو اس نے ان کے بارے میں دیکھے تھے۔ اس نے کہا، تم جاسوس ہو، تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ ہمارا ملک کن کن جگہوں پر غیر محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، جناب ہرگز نہیں، آپ کے غلام گلا خریدنے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی مرد کے بیٹے ہیں، آپ کے خادم شریف لوگ ہیں، جاسوس نہیں ہے۔ لیکن یوسف نے اصرار کیا، نہیں، تم دیکھنے آئے ہو کہ ہمارا ملک کن کن جگہوں پر غیر محفوظ ہے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے خادم کل 12 بھائی ہیں، ہم ایک ہی آدمی کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے، جبکہ ایک مر گیا ہے۔ لیکن یوسف نے اپنا الزام دہرایا، ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہاری باتیں جانچ لوں گا، پھر ان کے حیات کی قسم، پہلے تمہارا سب سے چھوٹا بھائی آئے، ورنہ تم اس جگہ سے کبھی نہیں جا سکو گے۔ ایک بھائی کو اسے لانے کے لیے بھیج دو، باقی سب یہاں گرفتار رہیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ان کے حیات کی قسم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم جاسوس ہو۔ یہ کہہ کر یوسف نے انہیں 3 دن کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ تیسرے دن اس نے ان سے کہا، میں خدا کا خوف مانتا ہوں، اس لیے تم کو ایک شرط پر جیتا چھوڑ دوں گا۔ اگر تم واقعی شریف لوگ ہو تو ایسا کرو کہ تم میں سے ایک یہاں قید خانے میں رہے، جبکہ باقی سب اناج لے کر اپنے بھوکے گھر والوں کے پاس واپس جائیں، لیکن لازم ہے کہ تم اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ صرف اس سے تمہاری باتیں سچ ثابت ہوں گی اور تم موت سے بچ جاؤ گے۔ یوسف کے بھائی راضی ہو گئے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، بے شک یہ ہمارے اپنے بھائی پر ظلم کی سزا ہے۔ جب وہ التجا کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کریں، تو ہم نے اس کی بڑی مصیبت دیکھ کر بھی اس کی نہ سنی، اس لیے یہ مصیبت ہم پر آ گئی ہے۔ اور روبن نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ لڑکے پر ظلم مت کرو؟ لیکن تم نے میری ایک نہ مانی، اب اس کی موت کا حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یوسف ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ مترجم کی معرفت ان سے بات کرتا تھا۔ یہ باتیں سن کر وہ انہیں چھوڑ کر رونے لگا، پھر وہ سنبھل کر واپس آیا۔ اس نے شمعون کو چن کر اسے ان کے سامنے ہی باندھ لیا۔ یوسف کے بھائی کنعان واپس جاتے ہیں۔ یوسف نے حکم دیا کہ ملازم ان کی بوریاں اناج سے بھر کر ہر ایک بھائی کے پیسے اس کی بوری میں واپس رکھ دیں، اور انہیں سفر کے لیے کھانا بھی دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر یوسف کے بھائی اپنے گدھوں پر اناج لاد کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ رات کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرے تو ایک بھائی نے اپنے گدھے کے لیے چارہ نکالنے کی غرض سے اپنی بوری کھولی تو دیکھا کہ بوری کے منہ میں اس کے پیسے پڑے ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے پیسے واپس کر دیے گئے ہیں، وہ میری بوری میں ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کانپتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے لگے، یہ کیا ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ملک کنعان میں اپنے باپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسے سب کچھ سنایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اس ملک کے مالک نے بڑی سختی سے ہمارے ساتھ بات کی، اس نے ہمیں جاسوس قرار دیا، لیکن ہم نے اس سے کہا، ہم جاسوس نہیں بلکہ شریف لوگ ہیں، ہم 12 بھائی ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک تو مر گیا، جبکہ سب سے چھوٹا بھائی اس وقت کنعان میں باپ کے پاس ہے۔ پھر اس ملک کے مالک نے ہم سے کہا، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ تم شریف لوگ ہو کہ ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے بھوکے گھر والوں کے لیے خوراک لے کر چلے جاؤ، لیکن اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تم جاسوس نہیں بلکہ شریف لوگ ہو۔ پھر میں تم کو تمہارا بھائی واپس کر دوں گا اور تم اس ملک میں آزادی سے تجارت کر سکو گے۔ انہوں نے اپنی بوریوں سے اناج نکال دیا تو دیکھا کہ ہر ایک کی بوری میں اس کے پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے۔
یہ پیسے دیکھ کر وہ خود اور ان کا باپ ڈر گئے۔ ان کے باپ نے ان سے کہا، تم نے مجھے میرے بچوں سے محروم کر دیا ہے۔ یوسف نہیں رہا، شمعون بھی نہیں رہا، اور اب تم بنیامین کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ سب کچھ میرے خلاف ہے۔ پھر روبن بول اٹھا، اگر میں اسے سلامتی سے آپ کے پاس واپس نہ پہنچاؤں تو آپ میرے 2 بیٹوں کو سزائے موت دے سکتے ہیں۔ اسے میرے سپرد کریں تو میں اسے واپس لے آؤں گا۔ لیکن یعقوب نے کہا، میرا بیٹا تمہارے ساتھ جانے کا نہیں، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اگر اس کو راستے میں جانی نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم کے مارے پاتال میں پہنچاؤ گے۔